سے ہزاروں شہری اس ملک کے غائب ہیں، بلوچ، پشتون اور باقی کمیونٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ غائب ہیں۔ تو آج وہ لوگ اسلام آباد میں پچھلے 7 دنوں سے وہ دھرنا دے رہے تھے، مگر گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ان ایشوز کو سیریس نہیں لے رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ لاپتہ کیے گئے کم از کم ہمیں یہ تو بتا دیا جائے کہ وہ لوگ زندہ ہے یا نہیں، اور ان لوگوں کو عدالتوں میں پیش کر دے، اور انہوں نے کوئی اگر گناہ کیا ہو تو عدالتیں انہیں سزا دے، بجائے اس کے کہ 10 سالوں سے ہمارے لوگ ہمارے اپنے غائب ہیں، ان کے گھر والے انتظار کر رہے، ان کے بچے، ان کے ماہیں تڑپ رہے، چیخ رہے، مگر ان سب کے باوجود کوئی بھی نہیں سن رہے۔ آج حالات اس حد تک پہنچا کہ پشتون بھی احتجاج کر رہے، بلوچ بھی کر رہے، سندھی بھی کر رہے، اور پنجاب سے بھی لوگ غائب ہیں۔ تو یہ ایشو کافی سیریس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو یہاں کے آئین لاگو کرنے والے، وہ لوگ ہی آئین کی پاسداری نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک بے اعتمادی پائی جا رہی ہے، اور ہمیں ڈر ہے کسی بھی وقت ہم میں سے کسی کو بھی غائب کیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان ایشوز پہ یہاں پہ کڑے رہیں گے، اور یہ احتجاجات مسلسل ہوں گے جب تک ہمارے لوگ بازیاب نہ ہوں، جب تک انہیں عدالتوں میں نہ پیش۔ صرف بلوچ نہیں، ہزاروں پشتون لاپتہ ہے۔ ہر وہ بندہ جو اپنے حق کی بات کرتا ہے وہ لاپتہ کیا جاتا ہے، اور اگر کسی نے گناہ کیا ہو تو پھر انہیں ڈر کیوں ہے، پھر عدالتوں میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی گناہ کیا ہو یا کوئی اس طرح شک ہو تو عدالت میں لے آئے۔ اگر شک نہیں، اگر آپ مطلب اٹھائے جاتے، کیونکہ بلوچستان میں وہ پنجاب سے دور ہے، وہاں پہ ہماری جو پکار ہے وہ کوئی بھی نہیں سن رہا ہے۔ تو کافی عرصے سے، یہ مشرف کے ٹائم سے یہ سٹارٹ تھے، اس سے پہلے بھی تھے، مگر ان سب کے بعد آج جو ہے، آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، چونکہ ہماری زیادہ تعداد میں لوگ باہر آ گئے۔ آج وہ خود آپ دیکھ لیں، یہاں پہ بلوچ سارے نکلے ہوئے، صرف اس وجہ سے کہ ان کو احساس ہے کہ ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے ان سب نے وہ دیکھا ہے۔ تو اس وجہ سے جو تھا، پہلے بلوچوں کو جب اٹھایا جاتا تھا تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اور آج پشتون جو چیخ رہے، آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، وہ ایک خاص وجہ ہے۔ بنیادی طور پہ تو سب کو اندازہ ہے کہ اس وقت بلوچستان کی کیا صورتحال ہے۔ پچھلے 70 سالوں سے وہاں پہ مختلف فوجی آپریشن ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ اس وقت مسنگ ہیں، ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی ہیں، اجتماعی قبریں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ تقریباً ہر بلوچ گھرانے کے اندر کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی اذیت ہے جو ہماری سیاست کی وجہ سے ہے، اور ہم ایک پنجابی محنت کش کے طور پہ، ایک عام پنجابی کے طور پہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ڈی چوک میں ہماری بہنیں اور ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو یہ حق ملنا چاہیے ہے کہ ان کے لوگ بازیاب ہوں، کیونکہ وہ مجرم نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ بات، مطلب وہ بلوچ بھائی تو ہمارے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو عدالتوں کے اندر پیش کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم نہیں ہیں، یہ لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں، جس طرح کشمیر کے لوگ مجرم نہیں ہیں، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، جس طرح 47 میں ہندوستان کے لوگ جو تھے وہ مجرم نہیں تھے، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ تو ہم یہ پنجابی مزدوروں سے، طلبہ سے، عورتوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچ ماؤں بہنوں کے دکھ کو محسوس کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔